السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ذیل میں جو واقعہ بیان کر رہی ہوں یہ کسی کی آپ بیتی ہے جو اسی کی زبانی پیش کروں گی۔ محمد پناہ اور ظاہر پیر سے براستہ روڈ صادق آباد کی طرف سفر کیا جائے تو راستے میں سردار گڑھ آ جاتا ہے۔ اب تو ہر طرف چھوٹی بڑی تارکول کی سڑکیں بن چکی ہیں۔ پہلے یہ سڑکیں ناپید تھیں۔ یہ کم از کم 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ گھنے جنگلات کی بھرمار تھی۔ انسانی آبادی بہت کم تھی۔ ویران علاقے بہت زیادہ تھے۔ ہندو جن کو مقامی لوگ کراڑ کہتے تھے۔ کراڑوں کے مکان پر اسرار کی قسم کے ہوتے تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد وہ ہندوستان ہجرت کر گئے۔ بڑے بڑے سیٹھ ہندو ہی رہ گئے تھے جو آج بھی سندھ اور بلوچستان میں موجود ہیں۔ ان کے شمشان گھاٹ جہاں مردوں کو جلایا جاتا تھا، کئی مکانوں اور دکانوں پر مسلمان قابض ہو گئے اور کئی مکان غیر آباد تھے جو کھنڈر بن گئے۔ سردیوں کی ایک شام تھی، میں اور میرے ماموں سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ ایک پرانی بس ہمیں اتار کر جا چکی تھی۔ ہم نے کچھ آگے اپنے گھر جانا تھا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ آگے سفر جاری رکھیں یا یہیں پہ رات بسر کر کے صبح اپنے گھر جائے۔ کچھ مکانات جن سے دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی وہاں لوگ کھانا پکانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس علاقے میں ہماری واقفیت بھی نہیں تھی، اس لیے ہم ماموں بھانجے نے فیصلہ کیا کہ ہم چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں تھکن تو تھی مگر ہم 2.5-3 کوس کا سفر پیدل کرنے کے قابل تھے۔ ہم دونوں چلنا شروع ہو گئے۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت غیر آباد زمین بہت زیادہ تھی۔ ہو کا عالم طاری رہتا تھا۔ ہم پیدل سفر کرتے کرتے جلال پور کے قریب ہو رہے تھے۔ ہمارے دائیں بائیں کھجوروں کے گھنے درخت موجود تھے۔ سامنے ایک گھنے درخت والا باغ نظر آ رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا نظارہ دیکھا جسے دیکھ کر میں تو گھبرا گیا، لیکن میرے ماموں بالکل نہیں گھبرائے کیونکہ وہ انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ 1 درجن کے قریب مٹی کے ڈبے روشن تھے جو زمین سے 10 فٹ کی بلندی پر متحرک تھے۔ وہ ہمیں دائرے کی صورت میں گھومتے ہوئے نظر آئے۔ ایک پراسرار منظر تھا جو ہم دونوں ماموں بھانجے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جنات جنہوں نے دیے اٹھا رکھے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ باغ کا لکڑی والا گیٹ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ اچانک باغ کے گیٹ سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نکلا اور تیزی سے ہماری طرف آیا، اور اچانک کچھ ہاتھوں نے مجھے باغ کی دیوار پر بٹھا دیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں پر اندر جا گرا۔ میں ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کیا مجھے ماموں نے فضا میں بلند ہو کر دیوار کے اوپری حصے پر جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا یہ بات میں ماموں کو نہ بتاؤں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ ماموں چپ ہو گئے۔ اتنے میں وہ لمبا آدمی ہمارے قریب آ پہنچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھال اٹھایا ہوا تھا جو ایک رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جنات میں سے ہے۔ اس کے دونوں کانوں کی لوئیں اتنی لمبی تھیں کہ کندھوں تک آ رہی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں شعلے برساتی نظر آئیں۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس شخص نے ہاتھ ہلایا تو قریب ہی ایک گدھا موجود تھا۔ وہ شخص بولا کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تمہیں ضرور نقصان پہنچاتے، لیکن آج ہمارے لیے خوشی کی رات ہے۔ میں قوم جنات میں سے ہوں۔ میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔
تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج خوشی کی رات ہے، تم کھانا کھا کے اس تھال کو یہیں رکھ دینا، ساتھ نہ لے جانا۔ ہم نے جلال پور کے گھروں سے یہ برتن اٹھائے ہیں، صبح ہونے سے پہلے ہمیں ان برتنوں کو واپس اسی جگہ بھیجنا ہے، کیونکہ ہماری قوم میں وحشی شرارت پسند جنات بھی ہیں۔ اگر تم یہاں رہے تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور بات تم لوگ یاد رکھ لو کہ ایک گدھا جب اپنی گردن ہلائے تو فوراً نیچے اتر جانا، ورنہ بعد کے نقصان کی تم خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، بلکہ یہ قوم جنات کی سواری ہے، اور یہ تمہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ اگر آج ہماری خوشی کی رات نہ ہوتی تو ہم تمہیں جلال پور کی دیواروں میں چن دیتے۔ میرے ماموں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ آدمی بہت معصوم ہے اور ہمیں اس کا چہرہ بہت پسند ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہے ہمارے محسن، یہ تو بتائیں کہ یہ گدھا پرواز بھی کر سکتا ہے؟ وہ بولا، ہاں، یہ اوپر اڑ بھی سکتا ہے۔ پھر اس نے تھال میری طرف بڑھایا۔ میں کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اے نیک جن، کیا ہم دور سے آپ کی شادی کی رسومات دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو، مگر قریب نہیں آنا۔ میں کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں نے تھال سے جب رومال ہٹایا تو اس میں چاول تھے۔ چاولوں کی خوشبو نے ہمیں مسحور کر دیا۔ جب ہم نے چاول کھانا شروع کیے تو طبیعت ہی خوش ہو گئی۔ بڑے لذیذ چاول تھے۔ تھال خالی کر کے ہم نے اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے ماموں سے کہا، آپ یہیں بیٹھے، میں ذرا نظارہ کر کے آؤں۔ میں تھوڑا سا آگے گیا۔ ماموں نے کہا، آپ چلیں؟ میں نے کہا، جی چلتے ہیں۔ ہم اس گدھے پر سوار ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ گدھے کو راستے کیسے پتہ چلیں گے، مگر میں حیران ہوا کہ وہ گدھا سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ اسی راستے پر چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس گدھے نے اپنی گردن ہلائی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیچے اترتے، تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اب وہ اونٹ کے کوہان کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اچانک وہ غائب ہو گیا اور ہم زمین پر گرے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ ہم بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے۔ چنانچہ ہم لوگ بغیر رکے اپنے گاؤں پہنچے اور گھر جا کر دم لیا۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا کہ دن کی روشنی میں مجھے اس باغ کو اندر سے دیکھنا چاہیے۔ جب نے واپسی کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کے تقریباً دن کے 11 بجے میں اور میرے ماموں روانہ ہوئے۔ ماموں نے کچھ سفر میرے ساتھ کرنا تھا۔ جب ہم اس باغ کے قریب پہنچے تو میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں کسی درخت کے سائے میں بیٹھیں، میں ذرا باغ کا چکر لگاؤں۔ ماموں نے کہا، دور سے اس جگہ کو دیکھنا جہاں جنات کی شادی دیکھی تھی، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہو۔ میں باغ میں داخل ہوا۔ مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی نظر آئی، جس پر ایک بڑے پیٹ والا شخص نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اس آدمی نے مجھے کہا، بچے کہاں سے آئے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، میں فلاں بستی سے آیا ہوں، اپنے شہر جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے ماموں کے ساتھ جہاں سے گزرا تو جنات سے ہمارا واسطہ پڑ گیا۔ میری بات سن وہ بوڑھا بولا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے۔ باغ کے اس حصے میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس عرصے سے اس باغ میں رہتا ہوں اور اس طرح کے کئی نظارے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئیں۔ شاید اس پر بھی جن آ گیا تھا، پر بوڑھا جھومتے جھومتے چارپائی سے نیچے گر گیا۔ لیکن میں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ہائے میرے میاں پر جن آ گیا، اے لڑکے بھاگ جا یہاں سے۔ میں فوراً باغ سے بھاگ گیا اور ماموں کے پاس پہنچا۔ وہ میرا خون آلود چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ پاس ہی کھیتوں کو سیراب کرنے والی نالی میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس پانی سے چہرہ صاف کیا۔ ماموں نے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے مجھے دیا کہ میں اس کو باندھ لوں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ میں نے ماموں کو ساری بات بتائی۔ ماموں نے کہا، اس بوڑھے پر جب جن آ گیا تھا تو
تم فوراً وہاں سے چلے آتے۔ ماموں نے کہا کہ اب یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر ہم چلتے ہوئے اڈے پر پہنچے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد رحیم یار خان کی طرف سے بس آ گئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ اس طرح ہمیں اپنے شہر پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اس کہانی کی سچائی کی بڑی نشانی اب تک میرے چہرے پر داغ کی صورت میں موجود ہے۔